نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں سے اسی بات کا ہی فرمایا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ سے ڈرو، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ھو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے یہ کائنات بنائی اور سجائی گئی ہے، اور جن کی برکت سے اس کائنات کا وجود ہے، وہ خود اللہ کے کلام میں یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا علیہ توکلت، بس میں اس ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جس کا حکم چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ خود ارشاد فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی آدمی اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی لوگوں پر اعتماد کرتا ہے، لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے، تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو آدمی جس پر اعتماد کرتا ہے تو وہی آدمی اس کے اس کام کو کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے کسی انسان پر، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے زید پر اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، تو زید ہی اس کے کام کو کرے گا، تو کامران تو اس کے کام کو نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کیا ہی نہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس کام کو نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہم سے یہ فرما رہے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ آپ اس ذات پر اعتماد کریں، اس ذات پر بھروسہ کریں جو زندہ ہے اور جس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، آپ اس ذات پر بھروسہ کریں جو غالب رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے اور اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر بھی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ وحی فرمائی تھی کہ آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا کے اندر پھینک دیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم واپس آپ کی گود میں اس کو لوٹائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی گود کے اندر لوٹایا۔ یعنی جو آدمی، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے گا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم لک اسلمت، اے میرے پروردگار
میں نے تیری اطاعت کی، وبک آمنت، اور میں تیرے اوپر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اے اللہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس ذات پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا اور قیلولہ فرمانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہیں اور اپنی تلوار کو درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولے کے لیے لیٹ گئے، تو ایک مشرک آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتار کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تلوار کو سونپ دیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ اس مشرک کے ہاتھ کانپے اور تلوار نیچے گری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور فرمایا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں اور آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو ایسی حالت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دھیان ہے وہ کس طرف گیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف گیا ہے کہ ہر حال میں بچانے والی ذات وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اسی طرح معزز سامعین و ناظرین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، آپ ان باتوں کو محفوظ رکھیں۔ اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اے عبداللہ، اگر ساری انسانیت تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ صرف تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا نفع اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر وہ ساری انسانیت مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تیرا اتنا ہی نقصان کر سکتے ہیں جتنا کہ نقصان اللہ تعالیٰ نے تیرے حصے میں تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ پر کوڑے لگائے جاتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے، کُلًّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے وہ تو مجھے پہنچ کر ہی رہے گی، اور وہی میرا مولا ہے، وہی میرا مالک ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کریں اور اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم میں سے جو پہلے فوت ہوگا تو وہ یہ بات بتائے گا کہ اللہ کے ہاں اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے انتقال ہو گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، اور خواب میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ وہ جو ہم نے آپس کے اندر ایک معاہدہ کیا تھا کہ جو ہم میں سے پہلے مرے گا اور وہ یہ بات بتائے گا کہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وجدت التوکل شیئا عجیبا، کہ میں نے اللہ پر بھروسے کو اللہ کے خزانوں میں عجیب چیز پایا، یعنی میں نے اللہ کے خزانوں میں جو سب سے بڑی چیز پائی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کو میں نے پایا ہے۔ اور یہ بات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتماد کریں اور اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یکون اقوی الناس، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، فلیتوکل علی اللہ، بس اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من اخذ فلسا من حرام فلیس بمتوکل، کہ جس آدمی نے 1 روپیہ بھی حرام کا لیا اس نے اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ اور اسی طرح بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رسمی طور پر کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فرمایا کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے
کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے اور انہیں کہا کہ کیا آپ نے کسی حکیم کو دکھایا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر حکیم نے آپ کو کیا کہا؟ تو فرمان لگے کہ حکیم نے مجھے یہ کہا ہے انی فعال لما ارید، کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ یعنی حکیم اللہ جل شانہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے اللہ جل شانہ کے کلام میں سے بہت سی آیات آپ کے سامنے جو توکل کے اعتبار سے تھیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے کچھ احادیث اور ہمارے جو اسلاف کے واقعات میں سے کچھ واقعات جو توکل سے متعلقہ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اور اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اللہ جل شانہ پر اس توکل یعنی اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتماد کرے گا اور توکل کے اس اعلیٰ درجے کو حاصل کر لے گا تو وہ اللہ جل شانہ سے براہ راست لینے والا ہوگا۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ سے براہ راست لینے والے تھے کہ انہیں اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتماد بہت زیادہ تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی اور ناکامی وہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو کوئی مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتماد کرنے اور بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔